نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لیے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو، میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چھپا کر رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں نہ گونگے ہیں بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا کر رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹنے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جائے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں میں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی دعا فرمائی تھی۔ ان کی نصیحت تھی کہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا تھا۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے دل اللہ کے خوف سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو مخلوق سے اس کا کچھ خوف و خطر نہیں ہوتا ہے۔ انہی کے لیے کہ جنت ہے، انہی کے لیے مغفرت کے وعدے، انہی کے لیے بخشش کے وعدے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہروں پر آنسو کی ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اتنے روتے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات دن میں تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے نکالیں۔ ہم رات کی کسی پہلو میں جا کر یہ سوچیں کہ میں اللہ کو ایک دن کیا کروں گا، حاضر لگاؤں گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ قبر میں مجھ سے 3 سوال پوچھا جائے گا، آخرت میں مجھ سے 5 سوال پوچھا جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، خوف ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، میں کیا اللہ پاک کو منہ دکھاؤں گا؟ تو اس خوف کی وجہ سے اعمال کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہر طرف کی برکت ہے، ہر طرف تو خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس کا مہینہ ہے، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہے۔ اس میں نیک کام کرنے چاہیے، ثواب صدقہ کرنے چاہیے، لوگوں سے اچھے سلوک کرنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کام کرنے سے انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف انشاءاللہ نازل ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنا، صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ انہی لوگوں کے قدم پر چل کر ہم انشاءاللہ دنیا کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اور آخری کامیابی بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔